رہے امیر المومنین، جنگ کے بیچ میں بندہ فقی مسئلہ پوچھتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اے مرد عربی، یہ میدان کا ماحول ہے، جنگ کا ماحول ہے، فقی مسئلہ پوچھ رہا ہے، توحید کے مسئلے پوچھ رہا ہے۔ میں فرماتے خاموش، ہم اسی لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ جمل میں جب لوگوں کے لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے تھے، امام نے فرمایا جتنا جلدی ہو سکے ان لاشوں کو دفن کرو۔ یہ ورژن اہل بیت کا ورژن ہے کہ مولا کیوں؟ دشمن ہیں، حربی ہیں، ہم سے لڑے ہیں۔ فرمایا نہیں، لاشوں کو جلدی دفن کرو، کہیں ان کا بھائی نہ آ جائے، کہیں کوئی رشتہ دار نہ آ جائے، ان لاشوں کو دیکھ نہ لے۔ یہ وہ ورژن ہے جو اہل بیت نے دیا کہ فرمایا جنگ ختم ہوئی، جنگ جمل ختم ہو گئی، مولا جیت گئے۔ مولا کے 2 سپاہی گھوڑوں پہ پھر بھی چل رہے تھے، امام نے فرمایا نیچے اتر آؤ، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ یہ حیوان ہے، اتنا اس کی پیٹھ پہ نہ بیٹھا کرو، وہ بھی تھک جاتا ہے۔ یہ ورژن اہل بیت کا ورژن ہے۔ لیکن ایک ورژن یزیدی ورژن بھی ہے۔ جب یزید کی دادی نے سید الشہداء جناب حمزہ شہید ہوئے، حبشی کو بھیجا کہ جناب حمزہ کا جگر نکال کر لاؤ، وابن آکلۃ الاقباد، پھر خود پہنچی، اس جگر کو چبایا۔ عرب کی عادت تھی، یہ لاشوں کو مسلا کرتے تھے، بدن سے لباس کو اتارتے تھے، بے احترامی کرتے تھے، کان کاٹتے تھے، ناک کاٹتے تھے۔ یزید کی دادی نے جناب حمزہ کا ناک کاٹا، تاریخ کہتی ہے اس کو خشک کیا، خشک کر کے اس میں دھاگا ڈالا، دھاگا ڈال کے اپنے گلے میں پہنتی تھی۔ یہ وہ ورژن ہے جو یزیدی ورژن ہے۔ لیکن جب عمرو ابن عبدوت کے لاشیں کو اس کی پہن گئی تو کیا دیکھا؟ عمرو کی زرہ بھی ہے، عمرو کا لباس بھی ہے، تو کہنے لگی عمرو تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے کسی شریف نے مارا ہے۔ عرب جب مارتے تھے تو لاشوں کو پامال کر دیتے تھے۔ یہ اخلاق ہے، جنگ کے بیچ میں بھی اہل بیت اخلاق کے ساتھ رفتار کر رہے ہیں، جنگ کے بیچ میں بھی۔ کہ ہمارے علماء جب جہاد ابتدائی کا فقہی مسئلہ ہے کہ ہم جہاد کب شروع کریں، اتنے محتاط فرماتے ہیں اہل بیت کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اہل بیت نے پہل کی اور لڑنے کی۔ جنگ جمل شروع ہوئی، مولا نے 7 لوگ بھیجے بات کرنے کے لیے کہ علی جنگ نہیں کرنے چاہتے، کہ فرماتے اتنے تیر لگے ان 7 لوگوں کو کہ ہمیں جسم نظر نہیں آ رہا تھا، صرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے۔ کبھی بھی اہل بیت نے جنگ کرنے میں پہل نہیں کی۔ یہ اہل بیت کا ورژن ہے۔ جس پر نبی کی زوجہ جس اونٹنی پہ جنگ جمل میں بٹھایا گیا تھا، اس کو لوہے کی زرہ سے ڈھانپا گیا تھا تاکہ یہ اونٹنی نہ گرے۔ تقریباً ملتا ہے 1700 ہاتھ یا 70 ہاتھ کٹے تھے۔ اور اخلاق علی ابن ابی طالب یہ تھا، امام نے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا، محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن سے بات کرو۔ اس کے بعد جب لشکر کو بھیجا امیر المومنین نے 40 عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا کہ یا علی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرمایا کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ نبی کی زوجہ کو قتل کر دیا جائے، اور سارا الزام کس پر آئے؟ امیر المومنین پر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 40 مردوں کے حصار میں جا رہی ہیں تو کسی نے جرت نہیں کی کہ حملہ کرے۔ اور جب نبی کی زوجہ نے اعتراض کیا کہ علی نے میرا احترام نہیں کیا، اس وقت نقاب اترے۔ 40 کی 40 عورتیں تھیں، اگر ایک مرد تھا تو ان کا بھائی تھا، اس لشکر میں تھا۔ پھر انہوں نے تعریف کی امیر المومنین کی، یہ اخلاق علی ابن ابی طالب تھا جنگ کے میدان میں۔ لیکن ایک اخلاق یزیدی اخلاق ہے، ایک اسلام کا ورژن داعش کا ورژن ہے، ISIS کا ورژن ہے، وہ ورژن جو گلوں کو کاٹتا ہے۔ اور وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے امیر المومنین یزید نے کاٹے تھے تو ہم بھی کاٹیں گے۔ ایک ورژن حسین ابن علی کا ورژن ہے کہ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو فرماتے پورے بدن پہ چادر چڑھائی گئی۔ جناب صفیہ جناب زبیر کی والدہ ہیں، رسول کے اور مولا علی کی پھپھی ہیں، پہنچتی ہیں تو امام نے کہا کہ زبیر جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو۔ رسول فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں صفیہ حمزہ کو دیکھے اور اس کا عقل زائل نہ ہو جائے، بے ہوش نہ ہو جائے۔ زبیر نے کہا میں ماں کو نہیں روک سکتا۔ پھر مولا علی جاتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں حمزہ کا، مولا بات کو نہیں بتاتے کہ زبیر شہید ہو چکے ہیں۔ پھر جب رسول ان کو بتاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بی بی کا حال ایسا ہوا پھر رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین نے سیدہ زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔
فرماتے زیادہ نہیں، صرف ان کی نگاہ جناب حمزہ کے پاؤں پہ پڑ گئی۔ فرماتے اسی غم میں رو رو کر جناب صفیہ دنیا سے چلی گئی۔ یہاں تک کہ رسول نے فرمایا جو کفار کی لاشیں ہیں ان کو بھی اٹھاؤ۔ یہ تھا اخلاق علوی، یہ تھا وہ ورژن جو رسول نے دیا، اہل بیت نے دیا۔ اب آؤ کربلا میں ایک ورژن یزیدی ورژن ہے، یہ بھی اسلام کا ورژن ہے کہ وہاں پر مولانا کا جنگ جمل میں لاشوں کو دفن کرو، کہیں کوئی بھائی اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھے، لیکن یہاں جان بوجھ کر بہنوں کو بھائیوں کے لاشوں سے گزارا گیا۔ عربی ایسی عبارتیں ہیں جن کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بے ادبی ہے، ہم ترجمہ نہیں کر پاتے۔ بس اتنا امام فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب کو اپنے بھائی کا لاشا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ عرب جب حیوانوں کا شکار کرتے تھے نا تو کھڈا کھودتے تھے، حیوان پھنس جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں قتل الصبر، صبر کا قتل۔ اتنے پتھر مارتے تھے کہ اس کا خون بہے بہے اور وہ حیوان وہیں پہ جانتے تھے۔ اور امام فرماتے ہیں میرے بابا کو اس طرح قتل کر دیا گیا، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے نبی کے نواسے کو مارا۔ رسول خدا کی حدیث کا ہے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، لیکن نبی کی نواسیوں کو اور ان کے چہروں پہ ظالموں نے تماچے مارے۔ یہی دو ورژن ہیں۔ شکر خدا کرو کہ اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں رحم ہے، اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں کرم ہے۔ یہ نعمت پروردگار عالم ہے، صد سجدے بھی کیے جائیں تو یہ سجدے کم ہیں۔